بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے۔ 5 منٹس کی سیریز ہے یہ۔ سبق نمبر 6، 5واں سال۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں: ظلم و ستم عروج پر، ہجرت حبشہ، قریش ناکام۔ تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ، ظلم و ستم عروج پر کب ہوا؟ نبوت کے 4تھے سال میں ظلم و ستم شروع ہوا اور تقریباً ہر صحابی پر ظلم کیا گیا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ہفتوں مہینوں ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ چلتا رہا۔ جو صحابہ غریب یا غلام تھے ان پر تو ظلم کی حد کر دی گئی، جیسے بلال، صہیب، خباب، یاسر، سمیہ، عمار رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ کسی کو باندھ کر مارا گیا تو کسی کی کعبے کے صحن میں پٹائی کی گئی، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر مارا گیا، کسی کو تپتی دھوپ میں رسی باندھ کر گھسیٹا جاتا تو کسی کو گرم زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، کسی کو مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسباق و عمل۔ شدید ظلم و ستم کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حق پر ڈٹے رہے۔ اس میں ہر ایمان والے کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ آزمائشوں سے حفاظت کی دعا کرتے رہیں، آزمائش آ جائے تو استقامت کی دعا مانگیں۔ علم، ویڈیو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، ہجرت حبشہ کیوں ہوئی اور کب ہوئی؟ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا اور انصاف پسند شخص تھا۔ اہل مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں تقریباً 11 مردوں اور 5 عورتوں نے پہلی ہجرت کی۔ یہ لوگ 2 تجارتی کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ چلے گئے۔ قریش نے پیچھا کیا لیکن نامراد ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں یعنی مسلمانوں کو غلط خبر ملی کہ اہل مکہ کے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ خوشی میں وہ واپس آ گئے اور مزید سخت حالات کا سامنا کیا، اس لیے کہ خبر غلط تھی۔ مکے میں جب ظلم انتہا پر پہنچ گیا تو سن 6 نبوی کے شروع میں تقریباً 100 صحابہ نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ اہل مکہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اسباق کیا لے سکتے ہیں ہم اور عمل کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کی خاطر کئی قربانیاں دی۔ کسی بھی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں۔ ظلم سے بچنے کے لیے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ہر اچھے انسان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، قریش ناکام حبشہ میں۔ مسلمانوں کی حبشہ کی جانب ہجرت سے قریش کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے شاہ حبشہ کے لیے تحفے دے کر اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ نمائندے شاہ حبشہ سے ملے اور کہا ان مسلمانوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین ایجاد کیا ہے، انہیں واپس کر دیا جائے۔ مسلمانوں سے بادشاہ نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سامنے اسلام کی بہترین ترجمانی کی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور قریش مکہ کے نمائندوں کو واپس لوٹا دیا۔ اسباق و عمل۔ حق کا اظہار اور اعلان کرنے میں کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ سوالوں کا جواب حکمت کے ساتھ سوچ سمجھ کر دیجیے۔ جو لوگ حق کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی حق کا ساتھ دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن و حدیث۔ مکی زندگی کے دوسرے دور یعنی سن 4 اور 5 نبوی میں دین کی دعوت اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے قرآن کی تقریباً 42 صورتیں نازل ہوئیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اس میں کم از کم یہ پارے یاد رکھنا ہے جس میں 38 صورتیں آ جاتی ہیں: 15، 16، 21، 27، 29، 30۔ 15، 16، 21، 27، 29، 30۔ حدیث۔ یاد رکھیے کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے بارے میں تو سنیں لیکن آپ نے جو صحابہ کو اور عام لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں اس سے غافل رہیں۔ اس لیے روزانہ کچھ وقت حدیث پڑھنے کے لیے ضرور نکالیے۔ تو ہم اعادہ کرتے ہیں۔ نبوت کے 5ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ اب دائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی کے 3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے۔ ظلم و ستم عروج پر، ہجرت حبشہ، قریش ناکام۔ ظلم و ستم عروج پر، ہجرت حبشہ، قریش ناکام، یا مختصراً ظلم، حبشہ، قریش۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ویڈیو کا چھوٹا سا کوئز کیجیے جس کا لنک دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور دین کا پیغام پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔